ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دریا کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں بہت چھوٹا سا تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ لہلہاتے درخت، خوبصورت باغات، گو کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو ہر نعمت سے نوازا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، جس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی اور وہ اچھا خاصا دولت مند انسان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا چاہتا تھا، اور سارا گاؤں جانتا تھا کہ وہ بہت لالچی ہے، اور اپنے لالچ میں وہ کسی کا نفع نقصان بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور اس کے لالچ نے اس کی بیوی کے ناک میں دم کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے اس لالچ کی وجہ سے اس نے اکثر نقصان اٹھایا تھا، لیکن اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے صحن میں بیٹھا تھا، دو لوگوں کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ اس میں ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا کہ میں نے سنا ہے آم کے باغ کے پاس جو کنواں ہے اس میں بہت سارا خزانہ ہے، اور یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ہیرے جواہرات چمکنے لگے، اور وہ بنا کچھ سوچے سمجھے کنویں میں کود گیا اور جلدی جلدی مٹی کھودنا شروع کر دی۔ مٹی کھودنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اندھیرا ہو رہا ہے۔ اس نے کافی مٹی کھود لی تھی، لیکن خزانے کا تو کہیں نام و نشان نہ تھا، اور پھر سورج ڈھل گیا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ اب اس کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے لالچ کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ وہ اس کنویں سے باہر کیسے نکلے گا، لیکن اب سوچنے کا کیا فائدہ؟ وہ زور زور سے چلانے لگا، کوئی ہے، کوئی ہے، لیکن اس کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ادھر اس کی بیوی نے بھی اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا تھا کہ آخر لالچی آدمی کہاں چلا گیا۔ پھر تبھی ایک لڑکے نے بتایا کہ میں نے صبح چاچا کو آم کے باغ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو کے آم کے باغ کی طرف گئے۔ دیکھا تو لالچی آدمی اس کنویں میں بیٹھا رو رہا تھا، اور پھر گاؤں والوں نے اس آدمی کو جلدی جلدی اس کنویں سے باہر نکالا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھا۔ پھر اس نے گاؤں والوں سے معافی مانگی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی لالچ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر گاؤں والے اس کی مدد کو نہ آتے تو وہ جان سے بھی جا سکتا تھا۔ اس واقعے نے اس کو خوب سبق سکھایا تھا، اور اب اس کی عقل بھی ٹھکانے آئی کہ ہر سنی سنائی بات پہ بنا کسی تفتیش کے یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ لالچ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ لالچ بری بلا ہے، اور ہمیشہ کسی بھی چیز کی زیادہ خواہش ہمیں کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں کسی بھی چیز کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔